لیے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں ہوئی تھی، حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یہ تینوں بڑی بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ تو چونکہ ان تینوں کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے اور بی بی زہرا پاک کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہے، تو جس وقت سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی رشتہ داروں کو اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا کہ بچے کے ولادت کا وقت قریب ہے، تو سب نے کہہ دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور محمد عربی کا ساتھ دیا، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ بی بی خدیجہ پاک مایوس ہوئی۔ صاحب روضۃ الشہداء ملا معین الدین الکاشفی رحمت اللہ علیہ روضۃ الشہداء کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مکے کی ہر عورت نے یہ کہہ دیا کہ خدیجہ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور ان کا ساتھ دیا، ہم میں سے کوئی بھی بچے کی ولادت کے وقت اس کے ساتھ دینے کے لیے اور اس کی امداد کے لیے نہیں آ سکتا۔ جب یہ جواب آیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ مایوس ہو گئی تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں خدیجہ کے گھر میں موجود ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ ان کو پہچانتی نہیں ہیں۔ ایک نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، دوسرے نے کہا میرا نام سارہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام حوا ہے، چوتھی نے کہا میرا نام آسیہ ہے، اور آج تیری کوئی مدد کو نہیں آیا ہے تو آج ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں تیرے بچے کی ولادت کے موقع پر۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ بی بی زہرا پاک کے بارے میں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، پوری زندگی کا، آپ نے زیادہ زندگی تو نہیں پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 29 سال ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 22 سال ہوئی۔ صحیح جو ہے وہ قول یہی ہے کہ آپ کی کل عمر 22 سال ہوئی اور 22 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ بالکل آسان حساب آپ لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 سال تھی جب آپ کی ولادت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد سرکار ابد قرار کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت بی بی زہرا پاک کا وصال ہوا۔ تو اس سے تقریباً 22 سال ہی بنتے ہیں یا کچھ مہینے اور کم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بہت مختصر سی عمر پائی، چھوٹی سی عمر پائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے صرف میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ تو حضور ہی کی بیٹی، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ حضور کی گود میں پرورش ہوئی، حضور کے گھر میں تربیت ہوئی، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی پرندے پر، گدھے پر، چرند پر، جانور پر، کنکری پر نظر ڈال دے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جس کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت نے خود کیا ہے اس کے کردار و زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کے کردار و رفتار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے فضائل و مناقب بہت سارے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ بس مختصر چیدہ کچھ روایتیں پڑھ کر اپنی گفتگو مکمل کر کے حصول برکت کے لیے صرف چند روایات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میری اور آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ اس لیے کہ بی بی زہرا پاک کی ذکر کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو اس وقت دلوں کے اندر جو مرادیں لی جاتی اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے نام کی برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔
صرف محبت کرنے پر جہنم کی آگ حرام ہے. کس قدر سستا سودا ہے, کس قدر جو ہے اللہ اکبر اچھا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. انسان کس کس سے پیار کرتا ہے, کس کس سے محبت کرتا ہے, کس کس سے الفت کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے. ایک اور مقام پر دوسری روایت میں ہے فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے, فاطمہ کی قیامت تک کی ذریت پر بھی جہنم حرام ہے, اور جس نے فاطمہ سے عقیدت اور محبت کی ہے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے, آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو بدعۃ منی, بہت کثرت سے یہ حدیث پاک آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا